زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشے ہیں توفیق سفر بھی دینا، میں سمندر بھی کسی غیر کے ہاتھوں سے نہ لوں، اور ایک قطرہ بھی سمندر ہے اگر تو دے دے۔ 94 نیوز کا لائیو اسٹوڈیو۔ سامعین، وہی سلسلہ پرانا، سونی دھرتی، ہر بار ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ پروگرام شروع کریں، دعا ہے کہ آج کی شام خوشیوں بھری شام ہو، میرے ناظرین مسکراتے ہوں اور زندگی کو انجوائے کرتے ہوں۔ پروگرام شروع کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بہت سارے مہمان اس سے پہلے بھی آپ دیکھ چکے ہیں۔ آج بہت ہی خاص مہمان ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ دعوت دی ہم نے جناب قاضی مظہر علی صاحب کو، جن کا تعلق یونین کونسل حریہ سے ہے، جو کہ سابق چیئرمین یونین کونسل حریہ رہ چکے ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب قاضی ذیشان علی۔ اسپیشل دعوت دی ہے کہ قاضی صاحب بہت ساری باتیں جو ہم سے چھپائیں گے، ہم قاضی ذیشان علی صاحب سے پوچھیں گے، کیونکہ یہ فرزند ارجمند بھی ہیں، اور سیاست میں اور سیاست کے علاوہ کہیں بھی جہاں ہم قاضی مظہر علی صاحب کو دیکھتے ہیں، وہاں ذیشان کو ضرور دیکھتے ہیں۔ تو بہت ساری باتیں ان سے بھی ہوں گی۔ تو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی قاضی صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ جی، شکر الحمدللہ کا۔ ویلکم کرتے ہیں آپ کو 94 نیوز کے لائیو اسٹوڈیو میں۔ آج آپ کی سیاست کے حوالے سے بھی آپ سے باتیں ہوں گی، اور آپ کی باقی جو زندگی ہے اس کے حوالے سے بھی لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ جس فیلڈ میں انسان ہوتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی ایک فیلڈ ہے۔ نیوز کاسٹر کو صرف نیوز چہرے کے حساب سے لوگ جانتے ہیں، باقی اس کی زندگی کو نہیں جانتے۔ تو آج ہم زندگی کے باقی پہلوؤں پر بھی بات کریں گے۔ ذیشان صاحب آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، آپ بتائیں۔ شکر ہے اللہ پاک کا، اور ویلکم کرتے ہیں آپ کو بھی۔ قاضی مظہر علی صاحب چونکہ سیاست میں ہیں، سیاست کے علاوہ بھی بہت سارے کام کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ سیاست میں آنے کا خیال آپ کو کیسے آیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں 94 کی ساری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا، یا جس طرح آپ نے یہاں بلایا ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ جی۔ جی ویلکم کرتے ہیں آپ کو تو سر۔ باقی سیاست جو ہے نا جی، یہ تو مجھے وہ کہتے ہیں نا گود میں ملی ہے۔ ٹھیک ہے جی انشاءاللہ سیاست کو عبادت سمجھ کے ہی میرے والد صاحب کام کرتے تھے۔ ماشاءاللہ۔ وہ الحمدللہ پالیٹک کے ساتھ ان کا بہت زیادہ تعلق تھا، ٹھیک ہے۔ تو انہی کی وجہ سے میں بھی سیاست میں انٹر ہوا ہوں۔ اچھا، قاضی کمال الدین صاحب آپ کے والد محترم تھے، میں جانتا ہوں، اور بہت بڑا نام تھا، دینی حوالے سے بھی بہت بڑا نام تھا، اور اس کے علاوہ حکیم تھے بہت بڑے، جی وکیم، اور علاقے میں مشہور تھے۔ سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ قاضی کمال الدین صاحب کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ کیسے انسان تھے، کیا کیا کرتے تھے، اور ان کی زندگی سے آپ نے کیا سیکھا؟ جی ماشاءاللہ جی، وہ نا درویش در آدمی تھے جی۔ جی تو ہمارے دادا پردادا حکمت ہماری نسل در نسل آ رہی تھی۔ ٹھیک ہے۔ تو والد صاحب نے اتنا زیادہ کام کیا ہے اور فیس بھی للہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ آج بھی پورے علاقے کے لوگ، بلکہ میں تو کہوں گا پنجاب لیول کے بندے، ابھی بھی والد صاحب کا جب بھی کبھی فون کریں تو وہ ضرور ان کا افسوس بھی کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں ان کے لیے۔ انہوں نے اتنے کام کیے ہیں صرف دین کو مد نظر رکھ کے۔ ٹھیک ہے۔ وہ کبھی یہ نہیں سوچا کسی کے پاس پیسے ہیں نہیں ہیں۔ ایک دو آنے کی دعائی تھی اس ٹائم، بہت پرانی باتیں ہیں یہ۔ جی جی۔ الحمدللہ جی، انہوں نے گھر نہیں بنایا، انہوں نے بلڈنگ نہیں بنائی، انہوں نے گاڑیاں نہیں خریدی، انہوں صرف اسلام پہ ہی چلے ہیں، صحیح دین پہ چلے ہیں۔ الحمدللہ انہوں ہمیں بھی پیغام یہی ملا ہے، بھی نماز پڑھیں، اچھے کام کرو، کسی کا دل نہ دکھاؤ، کسی سے بددعا نہ لو۔ رات کو جب سوتے ہیں وہ کہتے تھے بے رات کو سویا کرو، سارا دن کا موازنہ کرو، آج کتنی غلطیاں کی ہیں، کتنی برائیاں کی ہیں اور کتنی نیکیاں کی ہیں۔ ماشاءاللہ، بہت بڑی بات ہے۔ نماز روزے کے پابند تھے الحمدللہ، انہی کی وجہ سے آج ہم بھی جی بھائی میرے ساری فیملی الحمدللہ اسی راستے پہ، انہی کی
باتیں بتائی پہ گامزن ہیں جی۔ ماشاءاللہ جی، بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں۔ نومی ساگر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم۔ اور نومی صاحب، ہم آپ کی دعا سے بالکل اچھے ہیں۔ اور عدیل مغل ہریانہ اس وقت ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ پاک جزا عطا کرے قاضی کمال الدین صاحب کو، میرے خیال کہہ رہے ہیں۔ اور نومی ساگر جو ہیں وہ بھی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ ہیں۔ ناصر محمود ہمارے ساتھ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نائس پرسن ہیں قاضی صاحب۔ اور ناصر محمود صاحب بہت شکریہ۔ عثمان گاڈی ہمارے ساتھ ہیں، کہتے ہیں کہ گادی، یہ ہم آپ کو ویلکم کہہ رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ طیب بشیر ہریانہ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ پاک مزید ترقی دے۔ جی بہت شکریہ، ساتھ بھی دیتے رہیے، اور آپ سے کہنا یہ ہے کہ ہماری اس پوسٹ کو شیئر کرتے رہیے تاکہ باقی لوگوں تک بھی ہماری آواز پہنچ سکے۔ بہت بڑی ہستی جناب قاضی مظہر علی ہمارے ساتھ موجود ہیں، یوسی ہریا سے تعلق ہے، ایک جیتا جاگتا سیاست دان اور جناب ایک شعلہ بیان سیاست دان ہونے کے علاوہ متحرک سیاست دان، جن کے دلوں میں عوام کا خون بہتا ہے اور یقین جانیے کہ بے چین رہتے ہیں اپنے مسائل کے حل کے لیے۔ قاضی صاحب، سیاست میں آپ والد صاحب کو دیکھ کر آئے، لوگوں کی خدمت کا جذبہ بھی ہوگا۔ سیاست میں پارٹیاں بھی ہوتی ہیں، ظاہر ہے کہیں وفاداریاں ہوتی ہیں، تو یہ نون لیگ کا پلیٹ فارم ہی کیوں؟ باقی بھی تو پارٹیاں ہیں، آج کل تو پی ٹی آئی کا بہت زور ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ، لیکن آپ نے چینج نہیں کیا جی۔ سیاست میں چینج تو ہوتے رہتے ہیں۔ دیکھیں نا جی، یہ ہمارے بلڈ میں ملی ہوئی ہے مسلم لیگ۔ جی جی، ہمارے بزرگ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے، ان کا یہی سبق تھا، ہمیں باتیں بتاتے تھے کہ ہم انڈیا سے آئے ہیں، مائیگریٹ ہو کے آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، وہاں پہ جتنا ہمارا سلسلہ تھا، جو کچھ تھا وہاں پہ، سیاست بھی تھی، سب کچھ تھا، وہ ساری چیزیں چھوڑ کے صرف کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کی خاطر انہوں نے اپنی ہر چیز قربان کی۔ دادا جی راستے میں ڈیتھ ہو گئی، اور کافی سارے ہمارے رشتہ دار جو راستے میں ہی ان کی ڈیتھ ہوئی ہیں۔ جی بالکل، وہ بڑی قربانی جی، بس وہ چیزیں والد صاحب بتاتے تھے بھی پاکستان میں چوری نہیں ہے، ڈکیتی نہیں ہے، وہاں کلمے کے نام پہ پاکستان آزاد ہوا ہے۔ اور یہ مسلم لیگ کی کاوشیں تھیں، وہی مسلم لیگ آج بھی ہمارے خون میں شامل ہے جی۔ ہم یہ نہیں کہتے مسلم لیگ کاف ہے، نون ہے، جو بھی ہے، جس کا منشور اچھا ہے مسلم لیگ ہے، ہم انشاءاللہ اس کے ساتھ ہیں، بے شک تو ہم نون لیگ کے ساتھ ہی ہیں نہیں۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے۔ اچھا ذیشان صاحب، والد صاحب کے ساتھ آپ کو میں اکثر دیکھتا ہوں، ہر وقت دیکھتا ہوں، ظاہر ہے آپ ابھی اسٹوڈنٹ ہوں گے یا پڑھتے ہوں گے یا کچھ، لیکن والد صاحب کو کیسا پایا آپ نے اپنی زندگی میں؟ ڈانٹتے ہیں کبھی، غصہ ہوتے ہیں یا؟ جی، جب بھی دیکھیں ہم کوئی بھی غلط کام کریں گے، کسی بھی طرح کی کوئی کسی ایسی ایکٹیویٹی میں ہوں گے جو والدین کو پسند نہ ہو، ٹھیک ہے، تو آٹومیٹیکلی ان کی طرف سے ڈانٹ تو اوبویسلی ہوتی ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ باقی الحمدللہ میں اپنے والد صاحب کا خیر کرتا ہوں، میں انہیں فالو کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو ہمیشہ سے باقی اسٹوڈنٹ لائف بھی رہی ہے، ابھی بھی کچھ تھوڑا بہت ساتھ چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ میں والد صاحب کا ڈرائیور بھی ہوں، پی اے بھی ہوں، ٹھیک ہے۔ والد صاحب کے ڈرائیور بھی ہیں، پی اے بھی ہیں، بیٹا بھی ہیں، اور فالو بھی کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ آپ کی پسندیدہ شخصیت ہیں آپ کے والد صاحب، نہایت شفیق انسان ہیں۔ قاضی صاحب کے بارے میں بہت ساری باتیں جو لوگوں کو نہیں معلوم، یہاں قریب رہنے والوں کو تو پتہ ہوگا کہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر مسیحا ہوتا ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ بچپن سے لے کے آج تک آپ نے ہمیشہ مریضوں کو چیک کیا، گھر جا کے چیک کیا، یہ نہیں دیکھا کہ رات ہے، اور یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہاں سے فیس نہیں ملنے والی۔ ڈاکٹر صاحب کیسے وقت نکالتے ہیں؟ ابھی کلینک کرتے ہیں؟ جی ابھی تو کبھی کبھی ہوتا ہے، ابھی ہم نے ڈاکٹر رکھے ہوئے ہیں اپنے کلینک پہ، وہ چلا رہے ہیں ٹھیک ہے، کنٹینیو، کیونکہ لیگلی بھی وہ اجازت نہیں ہے ہمیں، میں نے صرف ڈسپینسر کا کورس کیا تھا۔ ٹھیک ہے، پہلے ایم بی بی ایس کی والد صاحب نے بہت ٹرائیاں کی، کرے گا، لیکن میری بدقسمتی تھی کہ میں ایم بی بی ایس نہیں کر سکا۔ ٹھیک ہے، تو ڈسپینسر کا کورس تھا، میں نے وہ کیا تھا، سروس بھی کی ہے 16 سال۔ ٹھیک ہے، لیکن الحمدللہ جی میرے والد صاحب اتنا کچھ کرتے تھے، یہ چیزیں بتانے والی نہیں ہوتی۔ جی جی، بہرحال پھر بھی آپ پوچھ رہے ہیں، الحمدللہ یتیم بیوائیں
درس کے بچے، اسکول کے بچے، جتنا بھی ہے، ہم اگر 100 پیشنٹ دیکھتے ہیں نا جی ڈیلی، تو اس میں الحمدللہ 35-40 تقریباً فری ہوتے ہیں جی۔ جی بالکل، میں نے آج تک ہم نے مجھے خود لوگوں نے بتایا جی، اسی لیے میں نے آپ سے یہ سوال کیا۔ آج تک کسی سے فیس نہیں لی، الحمدللہ بہترین گزارا ہو رہا ہے جی۔ کبھی یہ بھی نہیں سوچا لوٹ لیں یا پراپرٹیاں بنائیں، الحمدللہ جی اللہ نے بہترین گزارا کی رکھا ہوا ہے۔ صحیح تھوڑا سا 10-20 روپے آج کوئی بڑی بات نہیں ہے جی اس دور میں، ترقیاتی دور میں انشاءاللہ ہمارا ابھی بھی پورے ورلڈ میں ریکارڈ ہے جی۔ کسی کے پاس پیسے ہوں نہیں ہوں، ہم نے کبھی نہیں آج تک کسی کو کہا جی۔ اور یہ گاؤں کے 2 مدرسے ہیں، مسجد، مسافر، الحمدللہ سب کو ہم فری آف کاسٹ میڈیسن پرووائڈ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں کسی قسم کا یہ کوئی نہیں کبھی سوچا کہ اس بندے نے ہمیں کچھ دینا ہے یا نہیں دینا ہے، فیس یا ایسا کچھ بھی۔ ٹھیک ہے۔ والد صاحب کی دینی خدمات بھی تھیں، پھر قاضی صاحب نے یہ سلسلہ بھی جاری رکھا، لوگوں کو ان کے دروازے تک ہر ضرورت پہنچائی۔ یہ اس چیز کا میں بھی گواہ ہوں۔ یہ کیسے وقت نکالتے ہیں آپ لوگوں سے، کیونکہ بہت زیادہ مصروف ہیں آپ، جب بھی آپ کو ملنے جائیں تو اکثر کہا جاتا ہے کہ مظہر صاحب یہاں پہ نہیں ہیں، وہاں پہ گئے ہیں، وہاں پہ گئے ہیں۔ کیسے وقت نکالتے ہیں؟ گھر میں کچھ وقت دیتے ہیں یا مسلسل سیاست؟ جی گھر میں ٹائم مسلسل یہی ہے جی۔ رات گھر والے تو چہرہ بھول گئے ہوں گے۔ میرے بیٹے بیٹیاں اس بات پہ ناراض ہیں، رشتہ دار ناراض ہیں، بھی کیا ہو گیا رات کو 11-12 بجے گھر جانا ہے جی، صبح 8 بجے ریڈی ہو جانا ہے جی۔ اس کے بعد یہ نہیں کہ میری کونسل یہ ہے چھوٹی، الحمدللہ میرے پاس کافی سارا ایریا ہے جی، کوئی نہ کوئی سارا دن کام، کچہری، تھانہ، ٹھیک ہے جی۔ لوگوں کے ساتھ جانا پڑتا ہے جی، جو نہ آ جاتے ہیں، کسی کے ساتھ ریونیو سینٹر جا رہے ہیں، کبھی کہیں سارا دن جی عبادت سمجھ کے الحمدللہ ہم لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں جی۔ کام ہو نہ ہو لیکن ہم انشاءاللہ بہترین طریقہ سے اور دل میں کوئی لالچ کے بغیر الحمدللہ اپنی گاڑی اپنی بندوبست پہ لوگوں کے ساتھ جاتے ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دیتا رہے، انشاءاللہ یہ ٹائم بہت اچھا گزر رہا ہے جی۔ رزق وہی ہے جو اللہ نے لکھ دیا ہے جی۔ بالکل بالکل، چوری سے لو، ہیرا پھیری سے لو، لیکن انشاءاللہ ہمارے میں وہ بات نہیں، ہمارے خون میں وہ چیز نہیں ہے جی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے۔ اور بہت سارے مسائل ہیں ہمارے یونین کونسل میں، مسائل ہیں جی۔ کون سے ایسے مسائل ہیں جن کے بارے میں آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ حل ہوں، یا کیا کرنا چاہتے ہیں اپنے عوام کے لیے؟ دیکھیں نا جی، مسائل تو ہمارے کبھی ختم ہوئے ہی نہیں، نہ ہوں گے، نہ ہو سکتے ہیں جی۔ لیکن کچھ مسائل ایسے ہیں جی، اب سوئی گیس کا اتنا فقدان ہے، ہم نے اپنے جو وہ چولہے تھے نا ہمارے پرانے، وہ بھی توڑ پھوڑ دیے ہیں۔ اب سٹینڈرڈ کے چولہے بنائے ہوئے ہیں گیس طرز کے، وہ بھی نہیں آ رہی گیس۔ تقریباً 8 سال سے جی میں مکمل سب افیسروں سے 1000 دفعہ کنیکٹ کی ہے، لیکن ابھی تک کچھ نہیں ہو رہا جی۔ اچھا سر، یہ گیس کا جو پرابلم ہے یہ تو ہر جگہ ہے، کہیں پہ بھی گیس نہیں آ رہی، لوگ اکثر شکایت کرتے ہیں، تو کیا وہاں پہ کوئی آپ کے علاقے میں کوئی خاص مسئلہ ہے؟ جی ہمارے علاقے میں صرف تھوڑا سا ہمارا مسئلہ رہ گیا تھا جی۔ ہم نے وہ کافی ساری جو ولیجز ہیں نا جی، ہمارے سارے ولیج جتنے بھی ہیں ان کے لیے پائپ لائن علیحدہ ڈلوائی ملکوال سے۔ ابھی وہ ریلوے تھانہ ملکوال کے قریب ریلوے پھاٹک ہے، صرف ایک جوڑ اس میں لگے گا چھوٹا سا، ٹھیک ہے، اس کا وہ خرچہ ہے۔ وہ یہی کہہ رہے ہیں جی، ابھی وہ شیخ رشید صاحب اسائن نہیں کر رہے ہیں، وہ نہیں کریں گے ریلوے کی طرف سے جی، ریلوے کی طرف پرمیشن نہیں مل رہا۔ ہمارے دور میں اس ٹائم 20 لاکھ روپیہ جو ناصر بسال نے انہیں کہا بھی ہے، ساری بات بھی ہوئی ہے، لیکن وہ حکومت چینج ہو گئی۔ اب پی ٹی وائی والوں کے رحم و کرم پہ ہیں جی، ان کو ہر اتوار بندے جاتے ہیں ہمارے ادھر، ان کے ہاں کہتے ہیں جو ندیم صاحب کو بھی یہ مہربانی کریں، انہوں نے ہی کروانا ہے، لیکن فی الحال ابھی تک کوئی حل نہیں اس کا نکل رہا۔ چلیں جی، ریکویسٹ کرتے ہیں آپ کی وساطت سے بھی اور ہمارے شو کی وساطت سے بھی، 94 نیوز کی وساطت سے بھی، کہ اگر پی ٹی آئی کے ہاتھ میں ہے تو ضرور یہ مسئلہ حل کریں۔ اگر لوگوں کے چولہے ٹھنڈے ہیں تو لازمی بات ہے کہ دیہاتوں میں تو اور بھی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، چلیں یہ ایک مسئلہ اگر آپ حل کرا سکتے ہیں تو ضرور کوشش کیجئے گا۔ قاضی صاحب بہت متحرک ہیں، جب آپ سیاست میں آئے، سیاست میں آنے کا خیال آیا والد صاحب کی طرف سے، سیاست میں آ گئے، چیئرمین بن گئے،
چیئرمین بن کے بعض اوقات سیاستدانوں سے پوچھا جاتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یار اپنے لیے وقت نہیں ملتا. ایک ہمارے بھائی ہیں سیاستدان ہیں، ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یار عرصہ ہو گیا، میں دوپہر کو لوگ سوتے ہیں گرمیوں میں، تو میں دوپہر کو کبھی نہیں سویا، وقت نہیں ملتا. تو چیئرمین بن کے کیسا لگا؟ لوگوں کے درمیان رہتے ہیں، مسلسل لوگ مصروف رکھتے ہیں، مسلسل لوگ کہتے ہیں کہ میرا یہ کام ہے، کبھی گھبرا جاتے ہیں؟ نہیں جی، میں نے گھبرانے والا تو کام سیکھے نہیں. الحمدللہ میرے بڑے بھائی قاضی محمد اکبر صاحب جو میرے والد صاحب کی جگہ پہ بھی ہیں، ہمارے محسن بھی ہیں، تو وہ جب چیئرمین بنا ہوں اسی وقت وہ آئے ہیں گھر میں، دارے میں ہزاروں لوگ بیٹھے تھے، اور ایک ساتھ میرے والد صاحب کے بہت اچھے فرینڈ تھے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے، چھموں سے حکیم یوسف صاحب، وہ بھی آئے ہیں جی. انہوں نے آ کے مجھے ایک علیحدہ کمرے میں بلایا ہے. انہوں نے مجھے یہ کہا ہے بھی آج کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ پہلی اینٹ ہے سیاست کی، اور اس کا جو اتنا بھی ہے نا یہ آئندہ کا کام، وہ اس پہلی اینٹ پہ بوجھ ہوتا ہے. بالکل. تو آج کے بعد موبائل بند نہیں کرنا، ٹھیک ہے، کسی کو جو بھی آپ کو کال کرے اس کی کال اٹینڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکس پڑھیں، ان پہ عمل کریں. اور یہ اس کا حساب جو ہے نا جی، مرنا تو سب نے ہے، قبر میں جانا ہے، تو یہ انہوں نے مجھے بتلایا تھا کہ اس کا اتنا سخت اس پیریڈ کا حساب ہوگا جو آپ دے ہی نہیں سکیں گے. بالکل آپ کے ذمہ ہے. جی ذمہ ہے. انہوں نے یہی باتیں مجھے تھوڑی سی کہی ہیں، بھائی نے بھی اور انہوں نے بھی. تو الحمدللہ جی میں نے وہ چیز سامنے رکھ کے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے امید ہے الحمدللہ. ایک گاؤں نہیں جی کہ میری ایک کونسل ہی تھی، الحمدللہ میرے پاس تحصیل ملک وال کا کافی ایریا ہے، جو ناصر اقبال بسال انہی کی وجہ سے میں وہ سارا کرتا بھی تھا جی. تو الحمدللہ میں نے رات دن ایک کیا ہے اور اتنے کام کیے ہیں. یہ نہیں کہ میری یوسی کے ہیں، جو آؤٹ یوسی ہیں ان کے بھی میں نے کام کیے ہیں جی، بہت زیادہ. ہر بندے کو ہم نے چاہا بھی ہے اور ان کے ساتھ گئے بھی ہیں. الحمدللہ کچھ ہوتے بھی ہیں، کوئی نہیں بھی کام ہوتے جی. الحمدللہ جی اس میں بہت خوش ہوں جی. اللہ تعالیٰ مجھے اس سے زیادہ ہمت دے تو میں انشاءاللہ ضرور آگے بھی کروں گا. اچھا جی، ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ شامل ہیں. چودھری سفیر گوندل ہیں اس وقت ہمارے ساتھ حریہ سے. کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ گریٹ پرسنالٹی. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قاضی کمال الدین صاحب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین. اور قمر جاوید گوندل اس وقت ساتھ دے رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ویری نائس ڈاکٹر صاحب، ویل ڈن فرام قمر جاوید گوندل مراد وال. یہ مراد وال سے جی. اور کیسر عباس کہتے ہیں السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. نومی ساگر بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ ہیں. عرفان محبوب ہمارے ساتھ ہیں، اور مدثر کھوکھر اس وقت ہمارے ساتھ دے رہے ہیں. کہتے ہیں کہ بہت اچھا کام ہے قاضی صاحب کرتے ہیں. اور عرفان محبوب ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، اور مدثر کھوکھر نے ہمیں بہت سارے دل بھیجے، بہت شکریہ سر. فرحان اصغر گوندل اس وقت ساتھ دے رہے ہیں، اور نعیم اختر گوندل ہمارے ساتھ دے رہے ہیں. گوندل صاحب ویلکم کرتے ہیں آپ کو. اور سفیر ہریانہ صاحب نے مسلسل ہمیں بہت سارے پیغامات بھیجے ہیں. فرحان اصغر گوندل کہتے ہیں کہ قاضی صاحب بہت اچھے انسان ہیں، اللہ پاک ان کو صحت دے، آمین. طیب بشیر صاحب کہتے ہیں گڈ لک قاضی ذیشان صاحب جی، آپ کو بھی کہہ رہے ہیں. اور قاضی عمر گوندل، رضوان عمر گوندل ہیں، کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ اللہ پاک سلامت رکھے قاضی صاحب کو. اور انصر جاوید انجم ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. سر انجم صاحب بہت شکریہ انصر صاحب. طیب شاہین اس وقت ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، یہ پنجاب پولیس سے ہیں، حریہ سے تعلق ہے. طیب شاہین صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ ہیں. قاضی احسن علی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اور کہتے ہیں ماشاءاللہ. اور طیب شاہین صاحب کہتے ہیں کہ ویل ڈن. اور رانا احتشام ہریانہ اس وقت ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جیو. اور قاضی عثمان ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، کہتے ہیں ماشاءاللہ اللہ پاک نظر بد سے بچائے، آمین جی. بہت شکریہ، ساتھ دیتے رہیے اور ہماری اس پوسٹ کو شیئر ضرور کرتے رہیے تاکہ باقی لوگوں تک بھی ہماری آواز پہنچے. دوسرے گروپس میں بھی شیئر کیجیے تاکہ ہمارا یہ جو شو ہے یہ باقی لوگوں تک بھی پہنچے. قاضی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ذیشان صاحب ہمارے ساتھ ہیں جو فرزند ہیں قاضی صاحب کے. ذیشان صاحب کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ والد صاحب اقتدار میں ہوتے ہیں تو یہ ایک نشہ ہوتا ہے، اس وقت انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں. بزرگ چونکہ بڑے ہوتے ہیں، بزرگ سمجھدار ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی جوانی کے جوش میں آ کے بندہ کبھی کہیں پہ یہ دل چاہا کہ میں کہوں کہ میں ہی ہوں سب کچھ. طاقت کے اس سرکش گھوڑے پہ سوار ہوئے ہی نہیں، اور نہ اللہ پاک کبھی ایسا کرتا ہے.
تو باقی جتنا ٹائم بھی گزرا ہے بیفور ٹائم میں یہ سارا لوکل گورنمنٹ ایکٹ کو لا کے ختم کر دیا گیا، پہلا بلدیاتی نظام جتنا تھا. جی جی. تو باقی ایسا کوئی طاقت کا نشہ الحمدللہ نہ پہلے کبھی تھا نہ کبھی. اچھا، لوگ آپ سے بھی آ کے کہتے ہوں گے کہ ہمارا یہ کام کروا دیں، ظاہر ہے آپ کے دوست بھی ہیں، ساتھی بھی ہیں، تو ہیلپ کرتے ہیں آپ؟ بالکل، حد الوسع جتنا ہو سکتا ہے، جہاں تک جا سکتے ہیں، جتنا میں ان کے ساتھ چل سکتا ہوں، کوشش کی ہے کہ اس سے زیادہ، اس سے بڑھ کے جتنا زیادہ میں کر سکوں اس سے مزید بڑھ کے میں لوگوں کے ساتھ چلتا رہا ہوں، سب کے ساتھ ابھی بھی جا رہے ہیں. باقی پریشانیاں کافی دفعہ دیکھنی پڑتی ہیں، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ والد صاحب کی اس پوسٹ کی وجہ سے آپ نرگے میں آ جاتے ہیں. جی ہوتا ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. نارملی کئی دفعہ ہوا بھی ہے جب سے یہ اینٹی پالیٹکس والا سین. ہاں ظاہر ہے یہ بھی ہوتا ہے. جو کچھ ابھی بلکہ لاسٹ ٹائم میں کچھ دن پہلے ملتان میں جلسہ تھا، جی جی، اس کی وجہ سے وہ والد صاحب کے لیے آ گئے وہاں پہ. انہوں نے کہا جی ڈیٹینشنز ایشو ہوئی ہیں، یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے. جی جی. تو اس طرح کے کچھ سین بنتے ہیں جن میں پھر مجبوراً کچھ جھیلنا پڑتا ہے، جو ہے نا اوور ریئیکٹ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے ایسے ٹھیک ہے، معاملات ہوتے ہیں. چلیں. واسق گلزار گوندل ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، اور قاضی سفیان کہتے ہیں کہ اللہ پاک سلامت رکھے. بہت شکریہ سر، آپ ہمارے ساتھ ہیں. اور مدنی قاضی مدنی ساتھ دے رہے ہیں ہمارا، بہت شکریہ. سفیر صاحب مسلسل ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. رانا احتشام ہریانہ اس وقت ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. اور چودھری شبیر بولا اس وقت ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. بولا صاحب ویلکم. اور قاضی عثمان صاحب ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، اور رانا احتشام ہریانہ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. ہماری پوسٹ کو شیئر ضرور کرتے رہیے. سر، سیاست میں ہو یا نہ ہو، پاکستان میں کام کرنا بہت مشکل ہے. آپ کو بانی خواتین کالج حریہ کہا جاتا ہے، اس میں یقیناً آپ نے خون پسینہ ایک کیا ہوگا. جی انشاءاللہ. کیسے حاصل کیا یہ؟ یہاں تو ایک چھوٹا سا ایک آفس بنوانا ہو تو گورنمنٹ کے پیچھے بہت زیادہ بھاگنا پڑتا ہے اپنا حق لینے کے لیے. تو کیسے آپ کے اندر جذبہ کیسے آیا؟ کیا کیا مشکلات پیش آئیں اس میں؟ الحمدللہ جی، بڑے اچھے ٹاپک پہ بات کر رہے ہو. جی جی. تو اللہ سب بھائیوں کو ہمت دے. جی جی. تو سب سے پہلے جی یہ نا 90 کی بات ہے جی. ہم نے اپلائی کیا تھا کالج. ٹھیک ہے. پہلے ہائی اسکول اپلائی کیا ہے، وہ ملا مڈل تھا، پہلے مڈل لیا ہے لڑکیوں کا اسکول، پھر اللہ کی ذات نے ہمیں ہائی اسکول دیا ہے جی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہماری یہ میری کوئی اکیلے کی نہیں ہے جی. جی ظاہر ہے. الحمدللہ میرے گاؤں کے اتنے پیارے پیارے دوست جو رات دن ایک کیا انہوں نے سب نے. جی تھوڑا سے نام بھی بتائیے، کون کون لوگ ساتھ؟ جی جو اسکندر گوندل ہیں جی حریہ سے ناروانہ، وہ ہیں. چودھری نصر ہیں، چودھری ظفر صاحب ہیں، چودھری نار سالوں کے بیٹے. جی جی. اس کے بعد جو نوازش ہیں کتوال سے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد اور بھی کافی سارے نا، چودھری اشرف ضیاء ہیں. ٹھیک ہے. جی تو وہ بھی رات دن سب نے ایک کیا ہے جی. ٹھیک ہے. بہت مشکل تھی. دیکھیں نا جی، آج سے 30 سال پہلے BHU حریہ، جی سب سے پہلے الحمدللہ میرے والد صاحب محترم اللہ تعالیٰ انہیں جنرل فردوس میں جگہ دے، اور چودھری غلام حیدر نمبردار والمحکم دین، یہ جن کو یہ ہے نا زید وغیرہ، جی جی جی، انہوں نے سب سے پہلے ٹرائی کی جی. ٹھیک ہے. کہ گاؤں میں بجلی لائے یہ لوگ. ٹھیک ہے. آج بھی ان کا نام ہر بندہ لیتا ہے جی. جی بالکل. الحمدللہ وہ ٹائم ہی ایسا تھا، کافی دور دور شہروں میں جا کے بلب نظر آتا تھا، خوش ہوتے تھے بندے. اور گاؤں میں تو یہ چیز سوچ بھی نہیں سکتے تھے. انہوں نے بہت محنت کی پہلے جی، بجلی لائے. اس کے بعد سن 86 میں پورا گاؤں ہمارا کچا تھا. الحمدللہ وہی میرے چند دوست جو دنیا میں کچھ چلے گئے ہیں، 2-3 ساتھی کچھ ہیں ابھی. چودھری عمر حیات لالے کا MNA تھے جی. ہم ان کے ہاں گئے، ان کافی ساری ان کی منت سماجت کی. انہوں نے جی ہمارا ٹوٹل گاؤں 27 لاکھ میں ٹوٹل گاؤں میں سولنگ لگوائے جی. ہمارا گاؤں پکا ہو گیا. اس ٹائم تو ایک اینٹ بھی بہت قیمتی تھی، آج تو وہ بات نہیں ہے. اس وقت کا 27 لاکھ 27 کروڑ کے برابر ہو جی الحمدللہ. جی بالکل. اس کے پہلے جی تو آپ کو بتایا BHU بنا ہے. ہم نے اپنی ونڈیں ہوتی ہیں نا جی، ہماری مہاجرین کی ونڈ علیحدہ ہے. ہم نے BHU حریہ اپنا 1 ایکڑ زمین اس میں دی، اور ساتھ ہی 1 ایکڑ دوسری تھی.
گاؤں 2-4 گاؤں کا یہ کشمکش تھی، مقابلہ تھا۔ الحمدللہ جی ہم نے وہ لوگ زمین کی وجہ سے کھینچ کر دوسرے گاؤں جی دوسرے گاؤں جانا چاہتے تھے، لیکن اللہ کا شکر ہے چودھری شیر محمد سابقہ چیئرمین ہمارے گندل، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے، وہ میرے استاد بھی تھے، ٹھیک ہے جی، وہ اتنی کوشش کی۔ چودھری رمضان صاحب ہیں، اللہ انہیں جنت میں جگہ دے، قاری صاحب ہیں، چودھری نظر محمد والمتلی خان تھے جی، یہ نا سارے چلے گئے ہیں، ابھی ہم نے بھی جانا ہی ہے جی ظاہر ہے، تو ان سب کی کاوشوں سے ہمیں BSU ملا جی ماشاءاللہ جی۔ اس کے بعد ٹیلی فون ابھی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، ابھی میں اسٹوڈنٹ لائف میں تھا، تقریباً میٹرک میں تھا، 86 کی بات ہے، 81 کی بات ہے جی۔ PTCL تو ہمیں کچھ نہیں دے رہا تھا اس ٹائم، یہ دوسرے کھمبے ہوتے تھے جی PCO جنہیں کہتے تھے جی، بالکل ایک ٹاور ہوتا تھا، ایک ٹاور ہوتا تھا، وہ جی UHF وہ بھی ہم نے یہی الحمدللہ سارے بھائیوں نے، میں یہ نہیں کہتا کہ میری کاوش تھی یا میری محنتیں ہیں الحمدللہ جی، لیکن میں سب کو اکٹھا کرتا تھا، بلاتا تھا، بھئی آؤ یہ کام کرو، کسی کا کوئی فرینڈ ہے، کسی کا کوئی عزیز ہے، الحمدللہ جی ہمارے گاؤں میں وہ BHU بھی اسی طرح بن گیا۔ آہستہ آہستہ جی سارے گاؤں میں اب کسی چیز کی ہمیں کمی نہیں ہے، ابھی کمی تو پوری نہیں ہوتی، کافی سارے کام ہیں جو بھی رہ رہے ہیں، ادھورے ہیں، الحمدللہ جی ہمارے پورے گاؤں نے حصہ لیا۔ ہم یہ نہیں سوچتے جی یہ پارٹی کا ہے، یہ PTI کا ہے، یہ نون لیگ کا ہے، کام کی حد تک ہم سب ایک ہیں، سارا گاؤں ہمارا یک مشت ہے جی الحمدللہ، بچے کیا بوڑھے کیا، کام ہوتے ہی تب ہیں کہ سیاستدانوں نے یہ اندازہ لگا رکھا ہوتا ہے کہ اس گاؤں میں یا اس علاقے میں کام کرو یا نہ کرو، 2 پارٹیوں میں تقسیم کرتے ہیں اور وہ ووٹ جتنے انہیں چاہیے ہوتے ہیں وہ ایک پارٹی کسی نہ کسی طرح لیتی ہے، بے شک کام ہو یا کام میں رکاوٹ ڈال کے بھی، کاموں کو رکوا کے بھی بعض اوقات ووٹ لیے جاتے ہیں۔ تو یہ ہریا گاؤں میں یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہماری یونین کونسل میں آپ کی کوششوں سے سب کو آپ نے متحد رکھا اور ایک تحریک دیتے رہے ہر کام کی، اور کام تو اللہ تعالیٰ نے کرنا ہوتا ہے لیکن تحریک آپ دیتے رہے جی۔ تو بات کالج کی ہو رہی تھی جی ہاں، کالج میں جی سب سے پہلے ہم نے تقریباً 5-6 سال سے نا جی میٹنگ ہوتی تھی ہماری سارے گاؤں کی اکٹھی، مختلف دارہ جات میں، جی کبھی ہمارے میں کبھی دوسرے میں، جتنے بھی ہیں نا دارے مین جو ہیں وہ ہم وہاں اکٹھے ہوتے تھے، اور اس میں بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ ہمارے پورے گاؤں میں بے شک آپس میں ہم سلام نہیں لیتے، لیکن اس اکٹھ میں ہم الحمدللہ اچھا پارٹی بازی نہیں ہوئی اس سلسلے میں، یہ بھی بہت بڑی بات ہے ڈیولپمنٹ ہمارا یہ آپس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ہمت دی ہوئی ہے، ایک ساتھ دوسرے کے ساتھ بولتے تک نہیں، لیکن اس کام میں ہم سب اکٹھے ہوتے ہیں جی، شکر الحمدللہ۔ دیکھیں نا جہاں اتنا اتفاق ہو، اللہ کی ذات کی طرف سے رحمتیں برکتیں ہوتی ہیں۔ ہم جو ناصر اقبال کے پاس گئے کالج کے لیے، اور گاؤں کے 8-10 بندے، اور وہ بھی تھے جنہوں نے آج تک ناصر کا گھر دیکھے ہی نہیں ہے، ٹبا مانے کہاں پہ ہے، وہ وہاں گئے تو جو ناصر اقبال دیکھ کے خوش ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے آپ سارے اکٹھے ایک میان میں ساری کرنا پڑے گا، جو آپس میں بولتے نہیں ہیں، سیاسی مخالف ہیں، ذاتی ان کے آپس میں اختلافات ہیں، وہ دیکھ کے اتنا خوش ہوا، انہوں نے کہا یار یہ جو کام کر رہے ہیں آپ، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے، ضرور ہوگا۔ اس میں جی ہمیں جگہ کی بہت زیادہ پرابلم ہوئی، میں نے پہلے بتایا آپ کو، جگہ کی ظاہر ہے کہ آج کل جگہ بہت کم ہو گئی ہے، جن کے پاس ہے وہ بھی 2-2 4-4 قلعے رہ گئے ہیں جی الحمدللہ، کوشش ہوتی ہے کہ زمین بچ جائے الحمدللہ جی۔ رانا صغیر صاحب ہیں ایڈوکیٹ، ہمارے کسٹم کے یہاں ہمارے بھائی ہیں، ان کے والد صاحب جو رمضان صاحب، ان کا کافی سارا ایک بڑا نام ہے، ایکس چیئرمین بھی ہیں، والد صاحب بھی میرے جنرل کونسلر رہے ہیں، وہ ایک ٹیم تھی پوری، وہ جی ان کو ہم نے بلایا، ان کو کہا، پہلے کافی جگہ گئے ہیں، ہمیں جگہ نہیں مل رہی تھی، بہرحال رانا صغیر صاحب انہوں نے بہت مہربانی کی، انہوں نے وہاں سے جگہ دی ہمیں، اپنے اسٹیشن کے ساتھ اپنا قیمتی رقبہ، زرعی رقبہ میں نے خود جا کے دیکھا ہے، تو یہ ان کی کاوشوں سے جی اللہ تعالیٰ نے کیا، بہت زیادہ پریشانیاں ہوئی ہیں، خاص کر چودھری خضر حیات گوندل صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، ٹھیک رہیں جی، بہت زیادہ ہاتھ ان کا، اور اس سے زیادہ جو ناصر اقبال بسال صاحب کا، ہمارے ایک اشرف ہیں جو میں نے پہلے نام لیا ہے، چودھری غلام حیدر صاحب کا، ان کے صاحبزادے، ان کے پوتے ہیں، ان کے چودھری غلام حسین کے بیٹے ہیں، چودھری اشرف لاہور چلے گئے ہیں، ان کی بہت زیادہ ایفرٹ ہوئی ہے جس میں
دن رات انہوں نے ایک کیا ہے الحمدللہ. یہ سارے وہ لاہور میں تھے, متعلقہ کام بھی لاہور میں ہوتے تھے, لیکن انہوں نے بار بار ٹیمیں بھیجی ہیں جی الحمدللہ. جی ہمارے جتنا یہ گروپ تھا نا جی, سب نے پیمنٹیں دی ہیں جہاں جہاں میں ضرورت پڑی ہے پیسوں کی, سب نے 50,000 دیا ہے, کسی نے لاکھ دیا ہے, کسی نے 20,000 دیا ہے. سارے گاؤں نے جی مل کے یکجہتی کا اظہار کیا ہے الحمدللہ. اس کی نسبت ہمیں یہ کالج اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. آج سیٹوں کی کمی ہے. ابھی میں کل کالج گیا ہوں, پوچھا ہے, انہوں نے کہا جی سیٹیں جو ہے نا وہاں سے لاہور سے تو ہو گئی ہیں, تو ان کی وہ فائنانس ڈپارٹمنٹ بھی منظوری دیتا ہے. لیکن ابھی ہماری بچیاں جو میٹرک سائنس کی ہیں نا جی, سائنس کی جو ہیں کالج کی, وہ بہت پرابلم ہے انہیں. وہ کافی بچیاں ابھی ادھر نہیں آ رہی ہیں, ہمارے پاس سٹاف نہیں ہے کالج کا. اور پھر وہ سیٹیں سینکشن ہوئی ہیں, لیکن ابھی تک وہ ان کا ایڈ نہیں لگا. جی اپوائنٹمنٹ نہیں. وہ یہی کہہ رہے تھے کلرک صاحبان بھی جلدی ہو جائیں گی. میں نے کہا چلو ہم بھی افسران سے رابطہ کرتے ہیں تو جلدی سے وہ سیٹیں آ جائیں, تاکہ ہمارا وہ کالج الحمدللہ جی. یہ تو پتہ چلتا ہے ان کو جن کے بچے بہت دور جاتے ہیں, بچیاں گھر چھوڑ کے شہروں میں ماں باپ رہتے ہیں, اور 50% بچیاں جو وہ تعلیم آگے چلا ہی نہیں سکتے جی. اچھا جی, ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ شامل ہوئے ہیں, اور شیئر کیجئے ہمارے اس شو کو, باقی لوگوں تک بھی ہماری آواز کو پہنچائیے. اور ابھی چودھری سفیر ہریانہ مسلسل ہمارا ساتھ دے رہے ہیں, اور رانا احتشام ہریانہ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں, غلام نبی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں, فیصل ہریانہ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ گریٹ پرسنالٹی قاضی صاحب, اور ساتھ شانی صاحب کو بھی کہا آپ نے. اور چودھری سفیر صاحب کہتے ہیں کہ میری تو خواہش تھی کہ کالج کا نام ہی قاضی کمال الدین کے نام پہ رکھا جائے. جی بڑی اچھی خواہش ہے, لیکن یہ گورنمنٹ کے جو کام ہے اس میں ظاہر ہے کچھ رکاوٹیں ہیں. کچھ ہمارے جو جنہوں نے یہ جگہ وقف کی ہے ہماری مہاجر فیملیز نا وہاں پہ ہریانہ سے, جی اس میں وہ تھوڑا سا ابھی نا ایشو میں ان کا چل رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے کچھ گاؤں نے ایک ریکویسٹ فارم بھیجا, ایک ریکویسٹ لیٹر بھیجی تھی. ٹھیک ہے. یہاں پہ سیکٹری کالجز کو, ٹھیک ہے, ڈائریکٹر کالجز سوری, ٹھیک ہے, ان کے بارے میں ان کی بات چل رہی تھی پہلے نا, جنہوں نے جگہ وقف کی ہے, کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ایشو تھا. جی بالکل ظاہر ہے جی, جگہ دینا بہت مشکل کام ہے. اور پھر وہ کتنے ایکڑ جگہ دی انہوں نے؟ جی یہ 22 کنال ہے, اور تقریباً یہ 1 کروڑ کا میرا خیال ہے 1 ایکڑ ہوتا ہے. 2 کروڑ تو ایک ہی بندے دیکھیں نا جی. انہوں نے جگہ وہاں سے ہم نے دی ہے ان کو چھپڑ سے, لیکن پھر بھی وہ ایگری نہیں تھے اس بات پہ بھی. ان کا بھی ایک یہ تھا مطالبہ بھی, آپ ایسا کریں جو ہے نا, میرے انکل رمضان صاحب, رانا رمضان صاحب, وہ ان کے نام پہ ہم نے لکھ کے بھی دیا تھا بھئی ان کے نام پہ کالج رکھے ہیں. لیکن وہ خدا جانے کیا وجہ بنی ہے. ہم نے بہت زیادہ ٹرائی بھی کی ہے, کونسل میں بھی شور ڈالا ہے, میٹنگ بھی کی ہے, لیکن انہوں نے وہ ہمارا انکل کا نام اصل میں کہیں بیچ میں قابل ڈیلے کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں, جہاں پہ لچک دیکھتے ہیں وہاں پہ. اچھا, سفیر صاحب کے علاوہ ہمارے ساتھ غلام نبی صاحب ہے, اور اس کے علاوہ قمر جاوید گوندل کہتے ہیں کہ قاضی صاحب بہت اچھے انسان ہیں, اللہ پاک ان کو صحت دے. فرام انصر اقبال گوندل مرادوال, اور شبیر عزیز, قمر جاوید گوندل, پاکستان ایئر فورس, یہ سب لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ کے شو کو پسند کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ڈاکٹر طاہا ہمارا ساتھ دے رہے ہیں, کہتے ہیں کہ گڈ شو کیپ اٹ اپ. گوندل صاحب بہت شکریہ سر, آپ ہمارے ساتھ ہیں. اور اس کے علاوہ یہ میں صحیح پر پڑھ نہیں رہا, مدنی قاضی مدنی, یہ آئی ڈی ہوگی کسی کی, یہ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. اور محمد عابد قاضی اس وقت ہمارا ساتھ دے رہے ہیں, کہتے ہیں ماشاءاللہ. اور قمر جاوید گوندل صاحب کہتے ہیں کہ قاضی صاحب بہت اچھے انسان ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. اور کہتے ہیں کہ ایکس چیئرمین مرادوال, یہ میرے خیال ہے جو ان کا نام ہے یہ ہے. اور رانا احتشام صاحب ہمارے ساتھ رہے, مدثر علی ہمارا ساتھ رہے, بہت شکریہ مدثر علی صاحب. اور غلام نبی صاحب ثنا سلیم ہمارا ساتھ دے رہے ہیں, کہتے ہیں کہ گاڈ بلیس یو. اور غلام نبی صاحب ساتھ دے رہے ہیں, ڈاکٹر طہا ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. ثنا سلیم کہتے ہیں کہ گاڈ گیو یو مور بلیسنگ. جی آمین, ساتھ دیتے رہیے, اور ہماری پوسٹ کو شیئر ضرور کرتے رہیے تاکہ باقی لوگوں تک بھی ہماری آواز پہنچے. اور حمید اللہ نیازی اس وقت ہمارا ساتھ دے رہے ہیں, کہتے ہیں کہ جیو قاضی مظہر صاحب. اور علی رضا گادی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. اور خالد بٹ کہتے ہیں کہ گریٹ بھائی جی.
اور اس کے علاوہ جی حمید اللہ نیازی صاحب کہتے ہیں کہ سلامت رہو قاضی صاحب، مظہر بھائی اور ذیشان بھائی۔ نوید اللہ نیازی صادر ہیں، کہتے ہیں سلامت رہیں۔ اور 94 نیوز اس وقت ہمارا ہمیں دیکھ رہے ہیں، بہت شکریہ۔ ساجد چند صاحب کہتے ہیں کہ آئی لو یو، جی بہت شکریہ۔ اور خالد بٹ صاحب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قاضی صاحب کو کامیابی دے، اور قاضی سفیان اس وقت ہمارا ساتھ ہے۔ اتنے زیادہ لوگ آپ کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور شو ماشاءاللہ جو آپ کے ناظرین ہیں وہ بہت دلچسپی سے دیکھ رہے ہیں۔ شیئر کرتے جائیے، اس پوسٹ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ باقی لوگوں تک بھی آواز پہنچے۔ ذیشان صاحب، آپ بھی سیاست میں رہنا چاہتے ہیں یا اس سیاست سے تنگ ہیں؟ ابھی تو یہ دیکھیں بیفور ٹائم ہے کچھ بھی کہنا جی، تو حالات اور جیسے جیسے وقت گزرے گا حالات کا سامنا کریں گے جی تو ابھی تو فی الحال الحمدللہ اللہ پاک زندگی سے دے والد صاحب کو، جی جی تو ان کی لائف میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتے، ان کے بعد اللہ پاک نے زندگی سے دے اگر ایسا کوئی ٹائم آیا تو تب بھی فیملی ڈیسیژنز ہوتے ہیں ہمارے۔ ماشاءاللہ بہت فرما مردان بیٹے ہیں آپ کی، کہ جو بھی جو آپ کے خیالات ہیں۔ جی جی، تو باقی ہماری فیملی میں کسی کا بھی سنگل پرسن کوئی بھی ڈیسیژن نہیں ہوتا، جی جی، جو بھی ہوتا ہے ساری فیملی کی مشاورت سے ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ بہت بڑی بات ہے جی۔ الحمدللہ ہم پہلے مشورہ کرتے ہیں ساری فیملی آپس میں۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ کافی بڑی فیملی ہے اپنے گاؤں میں، جی جی، گادی فیملی ہے ہماری، گادی فیملی ہے اور بہت بڑی فیملی ہے، اور دینی لحاظ سے بہت زیادہ شائننگ ہے، کہ شرافت کے لحاظ سے کہ کبھی آ جاتا ہے، اب اتنی زندگی گزر گئی ہے، کوئی ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے جو کبھی آپ بھول نہ سکے ہوں۔ دیکھیں نا جی، واقعے تو ہزاروں ہوتے ہیں، جی بالکل، لیکن وہ الحمدللہ عیدی صاحب جو ہے نا جی، عیدی صاحب، عبدالستار عیدی صاحب، بہت بڑا نام ہے۔ میں ان کا نا جی، ان کو آئیڈیل تھا ان کا، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس میں جگہ دیں، کتنا بڑا کام کر کے گئے ہیں، دنیا سے چلے گئے ہیں۔ جی بالکل، الحمدللہ جی، میں ان سے بہت زیادہ متاثر ہوں۔ سب سے زیادہ واقعہ ثابت کیا کہ جیو تو اوروں کے لیے، اوروں کے لیے جی، بالکل، ڈیتھ ایک ایسا سین تھا جو تقریباً کوئی بھی پاکستانی نہیں بھول سکتا، جی بالکل، بہت بڑا مسیحا ان کا دنیا سے چلے جانا ظاہر ہے پاکستان کا ہی نہیں انسانیت کا نقصان۔ دیکھیں جی، یہ لائف ہوتی ہے جی، اور جانے کے بعد کہتے ہیں تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد، ان کے زندہ ہوتے بھی یاد ہی تھی، لیکن جانے کے بعد ان کی یاد بہت زیادہ آئی ہے۔ اتنا اچھا انہوں نے کام کیا ہے، دیکھیں چلے گئے ہیں، کتنے ثواب وہ لے رہے ہیں دہلی کا، کتنا زیادہ وہ بڑا نام تھا ان کا۔ الحمدللہ جی، ان کو بہت زیادہ یاد بھی کرتے ہیں اور مس کرتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں جی، عبدالستار عیدی صاحب جب آسمانوں میں تشریف لا رہے ہوں گے تو ایک ہلچل ہوگی کہ فرشتے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے، اور اللہ پاک ضرور عیدی صاحب کا استقبال کریں گے، اور بہت سارے فرشتے آپ کی آنکھوں میں راہیں بچھائے بیٹھے ہوں گے، آسمانوں میں ہلچل ہوگی کہ کون آ رہا ہے۔ عبدالستار عیدی کا دنیا سے چلے جانا تو ایک نقصان ہے، لیکن آسمانوں میں جہاں پہ آپ تشریف لے گئے، مجھے تو لگتا ہے کہ وہاں بھی جا کے خدمت کا جو ایک ان کے اندر جذبہ تھا، جو ایک لگن تھی، وہ نہیں بھولیں گے۔ ان کے کام کو ان کے بیٹے میرے خیال جاری رکھے ہوئے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ چاہیے یہ کہ ہم سب پاکستانی ایک ایک عیدی بنے، اور پاکستان کے ان غریب لوگوں کو، جو یقین کیجئے کہ میں پہلے بھی قاضی صاحب کہتا ہوں کہ پاس پڑوس میں اگر کبھی نظر ڈالیں نا تو کہیں کہیں پہ لوگوں کے والدین، بچیوں کے والدین، والد صاحب دنیا سے چلے گئے، اور ماں دیکھتی ہے کہ 5 بیٹیاں ہیں اور بالوں میں سفیدی اتر آئی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی پرسان حال نہیں، اور الٹا اگر مثلاً کوئی خدمت کے جذبے سے یا کوئی ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کرے تو ان پہ نظر رکھی جاتی ہے۔ کہ کبھی یہ نہیں لوگ سوچتے کہ جہاں وہاں بھی عید تو آتی ہوگی، تہوار بھی ہوتے ہوں گے، ظاہر ہے وہاں پہ بھی نئے کپڑوں کی ضرورت ہوتی ہوگی، وہاں پہ بھی روز گیس کا سلنڈر بھرانا ہوتا ہوگا، لازمی بات ہے۔ یہ ساری ضرورتیں تو ہر جگہ ہوتی ہیں، کیسے پوری ہوتی ہوں گی؟ یہ بھی سوچا کریں، یہ بھی دیکھا کریں کہ جہاں ایسا ماحول ہو وہاں پہ ضرور اپنی خدمت کے جذبے سے جایا کریں۔ کبھی قاضی صاحب ایسے لوگ بھی ملے کہ خاموشی سے ان کی خدمت کرتے ہوں گے، لازمی بات ہے، لیکن کہیں کہیں بہت سارے مجبور لوگ بھی ملے ہوں گے زندگی میں۔ دیکھیں نا جی، الحمدللہ میں جو بھی غیر کاشتکار ہیں نا جی، جی جی،
ان کی بہت زیادہ عزت کرتا ہوں جی. جی بالکل. ان کے مسائل ان کے گھر کی چوکھٹ پہ جا کے حل کرواتا ہوں جی. اب ایک آدمی ہے، فرض کرو غریب ہے جی. اس کا جو مخالف ہے وہ بہت تکڑا ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے ایسا جی. اکثر ہوتا ہے. جی ہوتا ہے اکثر. جی جی. تو ان میں کا ساتھ کوئی نہیں. اگر میں اس کے ساتھ تھانہ میں جاؤں گا، کچہری میں جاؤں گا، جی. وہ جو سخت ہے یا تکڑا ہے وہ شام کو ہی کہے گا یہ قاضی کو میں دیکھ لیتا ہوں یہ کیا کرتا ہے. بالکل ظاہر دشمنی مڑ کے آپ کی طرف آئے گی. جی میں الحمدللہ جی میرا ایک سیٹ ہے. کچھ ایسی باتیں ہیں جو وہ شو کرنے والی نہیں. جی جی وہ اللہ کی ذات جانتی ہے اور میرا اندر جانتا ہے جی میں کیا کرتا ہوں اور کتنا سارا ان لوگوں کے ساتھ میرا محبت ہے. وہی میری برادری ہیں، وہی میرے عزیز ہیں جی جو غریب ہیں ماشاءاللہ. جی. انشاءاللہ ان کے ساتھ میرا یہ بالکل مکمل وعدہ ہے، ان کے ساتھ ہی. اصل میں جو آپ نے یہ سیاست میں آئے، آپ نے الیکشن جیتا، نہ تو آپ دولت مند تھے، نہ آپ بڑے زمیندار تھے، نہ کوئی طاقتور فیملی تھی کہ دب دباؤ سے جیسے الیکشن لڑے جاتے ہیں، پیسے سے لڑے جاتے ہیں. ایک بڑی فیملی کے ساتھ آپ کا یہ مقابلہ تھا جہاں انہوں نے ساری زندگی گزاری تھی اور اس میں آپ نے بڑے مارجن کے ساتھ یہ الیکشن جیتا. یہ بہت بڑی بات ہے، مبارکباد کے بھی مجھ سے کہیں. اس کے پیچھے وہ کیا چیز ہے، یہی جو آپ بتا رہے ہیں کہ آپ نے غریب آدمی جب الیکشن ہوتے ہیں ووٹ دیتا ہے، سب کو کہہ رکھا ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ہوتے اس کے ساتھ ہیں جہاں دل ہوتا ہے، اور یقیناً دل آپ کے ساتھ تھے. آپ نے جی انشاءاللہ جی یہ ووٹ ایک ایسی چیز ہے جی بہت مشکل ہے دینا. جی کسی کو بھی دینا ہونا بڑی سوچ سمجھ کے دینا پڑتا ہے. لیکن الحمدللہ میں یہ فخر سے نہیں کہتا، الحمدللہ اپنی خدمت سے نہیں کہتا یا اپنی کسی اور وجہ سے نہیں کہتا. یہ الحمدللہ اللہ کی دین ہوتی ہے جی، اللہ کی طرف سے یہ سارے کام ہوتے ہیں. سچ بات ہے. اب میں ایک بڑے آدمی کے پاس جاؤں اور ایک چھوٹی فیملی کے پاس جاتا ہوں نا جی، مجھے بڑے کے پاس جانے سے کوئی خوشی نہیں ہوتی. جب ایک غریب آدمی کے گھر میں اس کے ساتھ جا کے بیٹھتا ہوں، اس کی چارپائی پہ اس سے پوچھتا ہوں بھائی سناؤ میرے لیے کوئی حکم، وہی بات ہے. الحمدللہ کتنی دعائیں وہ دیتا ہے اور دل سے دیتا ہے. وہ دعائیں ہوتی ہیں جو اللہ کی ذات اوپر سنتی ہے جی مجبور لوگوں کا. الحمدللہ جی اتنے الیکشن آئے ہیں ہمارے، 4 5 6 بلکہ 10 15 کہہ لیں، بڑے بھی چھوٹے بھی. شکر الحمدللہ. یہ تو میرے جو بھائی ہیں میرے مخالف ہوتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں نا بھی گاؤں میں الحمدللہ یہ آگے ہر جماعت جس کے ساتھ بھی جائیں وہی انشاءاللہ جیتی ہے جی. ہر جماعت جس کے ساتھ بھی ہم ہیں، لیکن ہم نے یہ کبھی دعویٰ نہیں کیا. الحمدللہ صرف محنت اللہ کی ذات دیکھتی ہے اور اس کا صلہ اللہ کی ذات ہمیں دیتی ہے. جی بالکل. ایک بار تو آپ الیکشن جیت سکتے ہیں کسی بھی طرح کچھ دکھا کے، کچھ وعدے کر کے، لیکن جب آپ بار بار الیکشن جیتتے ہیں تو اس کا مطلب آپ کام کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں رہتے ہیں. انشاءاللہ جی. اچھا کبھی قاضی صاحب ایسا بھی ہوا کہ لوگ ووٹ دیتے ہیں تو آ کے کہتے ہیں ہمارا فلاں یہ کام کریں، اور کام بھی میں ایک دفعہ میں بیٹھا تھا، منسٹر تھے ایک ہمارے وہاں پہ، میں ان کے پاس بیٹھا تھا تو ایک بندے نے آ کے کہا کہ سر علیحدہ ہو کے ہماری بات سنیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں بات یہی ہوگی، میں علیحدہ نہیں جاؤں گا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اپنا ہی بچہ ہے جو یہ پاس بیٹھا ہے، آپ بات کریں. تو انہوں نے کہا نہیں میں نے علیحدہ بات کرنی ہے. تو انہوں نے کہا کیا میں علیحدہ نہیں ہوں گا، آپ یہیں بات کریں. تو انہوں نے کہا جی وہ قتل کا مقدمہ تھا، اس میں آپ نے ہمیں یوں پھنسا دیا اور ہمیں یوں اس طرح آپ کو نکالنا چاہیے. تو انہوں نے ایک جملہ بولا تھا اس کے جانے کے بعد. انہوں نے کہا تھا سر اس سے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں 302 کا جو مقدمہ ہے یا عزت والا جو معاملہ ہوتا ہے، ان دونوں معاملات میں کسی کی ہیلپ نہیں کرتا. ہاں وہ جب چلے گئے تو انہوں نے کہا کہ اب 302 کے جتنے بھی مقدمات ہوتے ہیں میں کسی کا ساتھ نہیں دیتا. ایسے کچھ لوگ اس طرح بھی آ جاتے ہیں کہ غلط کام کیا اور کہا کہ قاضی صاحب ہمارے ساتھ چلے. تو اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو پھر ساتھ دیتے ہیں، ووٹ جو لیے ہوتے ہیں یعنی ووٹ بھی ناراض ہو جاتے ہیں. دیکھیں نا جی سب سے پہلے بات ہے اللہ کی ذات ناراض نہ ہو جائے. ہم صرف اس چیز کی طرف دیکھتے ہیں جی، اور جو مظلوم ہوتا ہے نا جی اس کا ساتھ دینا بہت بڑا کام ہے اور وہ بھی دینا پڑتا ہے. لیکن اپنی جان جو ہوتی ہے نا وہ اس طرح سمجھ لیں بھی وہ 24 گھنٹے وہ کہتے ہیں نا کڑکے میں پھنسی ہوتی ہے بھئی وہ یوں کہے گا فلاں، یوں کہے گا فلاں. جاتے ہیں جی اکثر ہوتے ہیں ایسے کام، لیکن ہم مظلوم کے ساتھی ہیں جی. بے شک کوئی جو بھی کر لے
کوئی ہمیں کوئی جو بھی کہے گا کرنے دیں، ہم انشاءاللہ مظلوم کا ساتھ دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے جی ماشاءاللہ جی انشاءاللہ۔ ایسے سفیان مغل ہمارا ساتھ دے رہے ہیں جی، کہتے ہیں گڈ، اور آفتاب احمد ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، سر بہت شکریہ۔ خالد بٹ صاحب ہمارا مسلسل ساتھ دے رہے ہیں، کہتے ہیں گیس کا بہت پرابلم ہے۔ یہ گیس کے پرابلم پہ ابھی قاضی صاحب نے بات کی ہے، یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری کوشش جاری ہے اور چاہیے یہ کہ آپ سب مل کر کوشش کریں، ایک دیے سے دیا جلے گا تو گیس کا چولہا گھر میں جلے گا۔ قاضی خالد علی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اور عدیل مغل ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ کون ہے جی؟ قاضی سفیان ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، غلام نبی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، رانا وحید کہتے ہیں کہ گڈ ورک قاضی صاحب، بہت شکریہ۔ بہت سارے لوگ اور بھی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ قاضی صاحب بہت ساری باتیں ہو گئی، 1 گھنٹہ ہمارے شو کا وقت ہوا کرتا ہے، تو ابھی ہم مزید سیاست میں آپ رہنا چاہتے ہیں، کوئی ایسا ڈریم جو آپ کے ذہن میں ہو کہ آپ اپنے علاقے کے لیے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں جو ابھی رہ گیا ہو، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں نا جی، ہمارے بھی کافی سارے یہ کام تو کبھی پورے ہوئے ہی نہیں، زندگی ختم نہیں ہوتے، لیکن ایک مین گول کیا ہے جی؟ مین گول نا جی یہ ہے کہ ہماری آبادی جو ہے نا جی، منڈی سے لے کے ملک وال تک وہ تقریباً 1.5 لاکھ نفوس پہ مشتمل ہے جی بالکل۔ اس ایریا میں ہمیں صحت کی سہولت کا بہت زیادہ فقدان ہے جی بالکل۔ تو ہم چاہ رہے ہیں، ہمارا مین گاؤں ہے ہریا، اس میں RSC رورل ہیلتھ سینٹر، ٹھیک ہے، پہلے BHU ہمارا اسی کو پروموٹ کر دیں تو وہی انشاءاللہ RSC بن سکتا ہے، کیونکہ اتنی آبادی پہ ملک وال منڈی ہمیں تھوڑا پرابلم بنتا ہے، دور ہے، 7 گاؤں ہیں جی۔ سب سے پہلے تو ہم RSC کے لیے بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو نا جی لڑکوں کا کالج، الحمدللہ لڑکیوں کا اللہ نے ہمیں دیا ہے، انشاءاللہ ہم لڑکوں کا کالج وہ بھی اس کے پیچھے بھی ابھی محنت کریں گے، سارے بھائی اکٹھے ہو کے کریں گے، قاضی مظہر نہیں کرے گا، سارے بھائی ہم سارا علاقہ جی اکٹھے ہو۔ پھر اس کے علاوہ ہمارے جو گاؤں ہیں نا جی، مراد وال ہے، کتو وال ہے، ساتھ کیرتو وال ہے، ہریا اسٹیشن کی بہت بڑی آبادی ہے، سانا ہے، یہ سارے ساتھ ہی گاؤں ہیں انشاءاللہ جی، ہم وہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں ایسے کاموں میں جی۔ تو شکر الحمدللہ، یہ 2 کام جو ہے نا جی ہمارے یہ بہت ضروری ہیں، ایک لڑکوں کا کالج اور ایک RSC۔ دیکھیں نا جی، صحت ٹھیک ہے تو اگر ایجوکیشن بھی ساتھ ہے تو اور مسئلے دنیا کا اور کچھ بھی نہ ملے جی، یہ 2 چیزیں بہت اہم ہیں جی، ان پہ انشاءاللہ ہم بہت زیادہ توجہ دے رہے ہیں۔ جتنے بھی دوست بھائی ہیں ان کو بھی یہی کہہ رہے ہیں بھی سب آپ نے لیڈران کو بھی ہمارے کام مر کریں، تو انشاءاللہ ہو رہے ہیں جی، اور کر کے چھوڑیں گے جی۔ اچھا، جانے سے پہلے ایک خوبصورت سا میسج جو اپنی عوام کو دینا چاہیں کہ مزید آنے والے زندگی میں کچھ کہنا چاہیں لوگوں سے، آپ کو دنیا دیکھ رہی ہے اس وقت۔ میری جی نا ایک ہی ریکویسٹ ہے جی جو بہت ہی زیادہ اندر سے نکلتی ہے، وہ جی میرا اس شعبہ ہیلتھ سے تعلق ہے جی میں نے 2-3 NGO کے تحت منڈی بہاودین میں بھی کام کیا ہے، ملک وال میں بھی کیا ہے، اپنے ایریا میں بھی کر رہا ہوں۔ اینٹی نارکوٹیکس ایک پرائیویٹ NGO تھی، میں نے اس کو بھی چلایا 2-3 سال، آج سے 10 سال لے جی۔ میں صرف یہ ایک ریکویسٹ کرتا ہوں گورنمنٹ سے بھی، اور اپنے جتنے بڑے ہیں یہاں پہ ان کو بھی، منشیات جو ہے نا جی یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اتنے پیارے ابھی 4-5 بچے میرے گاؤں کے میرے ہاتھوں میں چلے گئے ہیں جو ہم نے دفنایا، ینگ بچے، اور یہ نہیں ایک گاؤں میں، بادشاہ پور ہے، ملک وال ہے، سانا ہے، چھوینڈ ہے، سارے گاؤں جتنے بھی ہیں جی۔ میں تو یہی سب سے ریکویسٹ کروں گا، پلیز جو بھی کر سکتے ہو منشیات فروشی کا خاتمہ کریں اور منشیات سے بچیں، اپنے بچوں کو ایجوکیشن دلوائیں۔ سب سے بڑا کام یہ ہے درس میں بھیجیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں انہیں سبق دلائیں تاکہ یہ اس چیز سے چھٹکارا حاصل ہو جائے۔ میرا یہی پیغام جی بالکل، بہت اچھا پیغام ہے۔ ہمارے DPO صاحب جو ہیں یہ ابھی انہوں نے ڈسٹرکٹ میں قدم رکھتے ہی سب سے پہلا یہی کام کیا تھا کہ منشیات فروشوں کو پکڑو اور ان کو جیل میں ڈالو، اور بہت زیادہ کاوشوں سے انہوں نے بہت سارا کام بھی کیا ہے۔ ہم ان کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں، آپ کے جذبات کی بھی قدر کرتے ہیں۔ قاضی سفیان ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک بہت ہی خوبصورت شعر آپ نے بھیجا، کہتے ہیں کہ فرشتوں کا لشکر ہوں ساتھ، فرشتوں کا لشکر ہوں ساتھ،
ہر قدم پر خدا آپ کی حفاظت کرے. اور بہت شکریہ محمد عابد قاضی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں, کہتے ہیں کہ مظلوم کی آواز قاضی مظہر صاحب. جی بہت شکریہ. شفقت علی ساتھ دے رہے ہیں, کہتے ہیں ماشاءاللہ ویری نائس. اور قاضی صفدر ہمارا ساتھ دے رہے ہیں, کہتے ہیں گریٹ. غلام نبی ساتھ دے رہے ہیں. اور قاضی سفیان کہتے ہیں ویری گڈ پروگرام. اور علی گادی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں, بہت شکریہ. عدیل مغل ہریانہ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں, بہت شکریہ. اتنے لوگ ہمارے ساتھ رہے اور آپ نے شو کو دیکھا اور ہمارے شو کو آپ نے شیئر بھی کیا. اس کے بعد مزید جب یہ شو ختم ہو جائے تو پھر بھی آپ اس کو شیئر کیجئے گا تاکہ باقی گروپس میں بھی ہماری یہ جو قاضی صاحب کے ساتھ بات ہوئی ہے یہ پہنچے. اور سفیان صاحب بہت شکریہ. عزیشان صاحب بہت شکریہ. سفیان صاحب مسلسل ادھر ساتھ دے رہے ہیں. ہاں اور قاضی مظہر علی صاحب بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور اپنے ان نیک کاموں کے جو یہاں پہ آپ نے بہت ساری باتیں لوگوں کے ساتھ کی, لوگوں تک آپ کے آواز پہنچی. 94 نیوز کے اسٹوڈیو سے براہ راست آواز پہنچی. میں شکر گزار ہوں اپنی پوری ٹیم کا کہ انہوں نے بھی ہمارا مسلسل ساتھ دیا. ہریے اعلیٰ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں, بہت شکریہ. اور آفتاب صاحب بھی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. تو جناب باتیں کرنا ہمارا کام ہے, مسائل کو اجاگر کرنا ہمارا کام ہے, ان بڑے لوگوں کو یہاں پہ لانا, آپ کے سامنے پیش کرنا یہ ہمارا کام ہے. اور قاضی صاحب نے کھل کر اپنا بیان کر دیا ہے. مزید آپ کو قاضی صاحب سے کچھ شکوہ ہو, کچھ شکایت ہو تو آپ ضرور قاضی صاحب کے پاس جائیے. میں یقین دلاتا ہوں کہ قاضی صاحب آپ کے مسائل پر ہمیشہ توجہ دیں گے اور مسائل کے حل کے لیے ضرور کوشش کریں گے. جانے سے پہلے صرف اتنا کہتا ہوں کہ شام ہو رہی ہے, دن بھر کی کارروائیوں کو آنکھیں بند کر کے اپنی آنکھوں کے پیچھے جو تاریک سکرین بڑھتی ہے وہاں پر ضرور دیکھیے گا کہ آج کیا اچھا کیا اور کیا برا کیا. اگر کچھ غلط ہوا تو پروردگار سے معافی مانگیے گا اور اسے نہ دہرانے کا عہد ضرور کیجیے گا. اور اگر کچھ اچھا کیا تو اپنے پروردگار کا شکر ادا کیجیے گا. اس کے ساتھ ہی دعا کرتا ہوں کہ رات میں نیند ہو, ہوا میں خوشبو ہو, اور نیند میں سپنے ہوں اور سپنوں میں تعبیریں ہوں اور تعبیروں میں سچائی ہو. جاتے جاتے وہی ایک پیغام کہ یہ اپنے لیے جینا تو کوئی جینا نہیں, جیو تو اوروں کے لیے. اللہ حافظ. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ سے اسی جگہ اسی پلیٹ فارم پہ کسی نئے مہمان کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. پاکستان